ظالم تو چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دے، ظالم تو چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دے، گھبرا کے ہم نبی کا قرآن چھوڑ دے، مرنا ہمیں منظور ہے مر جائیں گے مگر، مرنا ہمیں منظور ہے مر جائیں گے مگر، ایسا نہیں کہ دولت ایمان چھوڑ دے۔ حضرات، میں آپ کو آج کی تاریخ بتاتا ہوں کہ جب انگریز ملعون ہندوستان میں آیا تو کس نے آواز اٹھائی تھی سب سے پہلے؟ آج جو ہندوستان کو اپنی باپ کی جاگیر سمجھتے ہیں، یہ انگریزوں کے گھوڑوں کے دم کو صاف کیا کرتے تھے، ہمارے بڑے درختوں پر لٹکائے گئے، ان کی کھالیں کھینچی گئی۔ کیا بات کرتے ہیں آپ علماء دیوبند کی؟ علماء دیوبند کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اے اللہ، تو نے ان عظیمت کے پتلوں کو کس مٹی سے پیدا کیا تھا کہ ایک لاش کے اوپر دوسری لاش رکھی جاتی تھی، ایک درخت کے بعد دوسرے درخت پر ان علماء کی لاشیں لٹکائی جاتی تھی، مگر کوئی ڈرنے والا نہیں تھا، کوئی جھکنے والا نہیں تھا۔ انگریز ملعون نے کہا کہ اب علماء کو دنیا سے ختم کر دیا جائے گا، مگر حضرت مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ انار کے درخت کے سائے میں دیوبند کی ایک شاخ کھلے گی، ایک ایسا مدرسہ کھلے گا جس کی ترقی ساری دنیا دیکھے گی۔ یہ دیوبند کا مدرسہ کھل گیا۔ یہاں کوئی جہادی تنظیم کا نام نہیں تھا، کوئی دہشت گردوں کا نام نہیں تھا۔ انگریز ملعون آخر پابندی لگائے تو لگائے کیسے؟ یہاں قرآن پڑھایا جاتا تھا، یہاں حدیث پڑھائی جاتی تھی، یہاں اللہ کے رسول سے محبت کرایا جاتا تھا۔ ہمارے علماء کو سولی پر چڑھایا گیا، پھر بھی ہم ڈٹے رہے۔ ہمارے علماء کو پھانسی کے بندے پر چڑھایا گیا، پھر بھی ہم کھڑے رہے۔ نہ ہماری گفتار تبدیل ہوئی، نہ ہماری للکار تبدیل ہوئی، اور اس وقت تک یہ علماء ڈٹے رہے جب تک کہ انگریز ملعون ہندوستان چھوڑ کر چلا نہ گیا۔ بڑی قربانیوں کے بعد، بڑی مجاہدوں کے بعد یہ ہندوستان آزاد ہوا۔ ہمارے اکابر کے خون سے ہندوستان کی زمین لطبت ہوئی، اس کے بعد یہ ہندوستان آزاد ہوا۔ 15 اگست 1947 کا دن تھا آزادی کا۔ اس کے بعد جب ہندوستان آزاد ہوا تو ہمارے اکابرین کے درمیان میں جو سب سے پہلی بات آئی، جو سب سے پہلا مسئلہ یہ آیا کہ ہندوستان تو آزاد ہو گیا، یہ آزاد ہونے کے بعد کیا وہی قانون چلے گا جو انگریزوں نے بنایا تھا؟ چونکہ اس قانون میں یوں لکھا ہوا تھا کہ ہندو مسلم بٹیں گے، بھائی بھائی تقسیم ہو جائیں گے، یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ چنانچہ ایک ایسی کمیٹی بنائی گئی، 299 لوگوں کی کمیٹی بنائی گئی، جن کے صدر بھیم راؤ امبیڈکر تھے، ان کو منتخب کیا گیا۔ 2 سالوں کے بعد انہوں نے قانون تیار کیا، اور یہ جو کمیٹی تھی 299 لوگوں کی، 14 نومبر 26 نومبر 1949 کو یہ قانون بن کے تیار ہو گیا۔ اور پھر ایک اجلاس قائم ہوا جس میں تمام اسمبلی کے لوگ جمع ہوئے، اور تمام کے تمام نے ہندی اور انگریزی رجسٹروں پر قانون پر دستخط کیا کہ ہم اس قانون کو نافذ کرتے ہیں، اور اسی دن سے یہ قانون نافذ ہو گیا، اور ہم اسی دن سے آج تک اس دن کو یوم جمہوریہ کے نام سے مناتے آ رہے ہیں۔ تو آئیے میں بلا تاخیر پروگرام کو لمبا کرتے ہوئے میں اگلے ترانے کے لیے